جناب مسرور صاحب نے اپنے اسی خطبہ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تمام دنیا کے احمدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود، مہدی موعود اور نبی سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ خود ہی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں، یعنی ساری دنیا کے احمدی ان کو نبی سمجھتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ ان کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو نبی مانیں گے تو تب ان کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اگر آپ صرف سمجھتے ہیں تو آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی مرزا مسرور احمد صاحب، آپ کی جہالت کا تو یہ حال ہے۔ افسوس کہ آپ نے وہ تحریر لکھی ہوئی پڑھ دی جس کو آپ کے بڑے ماہر مولوی مولانا اللہ دتا عرف ابو العطا صاحب کے بیٹے عطا المجیب راشد نے لکھی۔ آج آپ کے اس خطبے سے اس کی علمی قابلیت کا بھی پول کھل گیا، یعنی اس نے بھی یہ تسلیم کیا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو صرف مہدی موعود، مسیح موعود اور نبی سمجھتا ہے، اور ساری جماعت کے علماء یہی سمجھتے ہیں، یعنی مانتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے تسلیم کیا ہے میرے بھائی مرزا مسرور احمد صاحب کہ انڈونیشیا کے امیر اور انڈونیشیا کی پوری جماعت جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کو ٹیچر اور مرشد مانتے ہیں، آپ نے تسلیم کیا ہے کہ وہ احمدی نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ احمدی ہوتے بقول آپ کے تو وہ کم از کم ان کو غیر شرعی نبی اور مسیح موعود اور مہدی موعود ضرور سمجھتے۔ انہوں نے تو وہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے، ماننا تو ایک طرف رہا، سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ لہذا آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ انڈونیشیا کے جو احمدی ہیں وہ احمدی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کو مسیح موعود، مہدی موعود اور نبی سمجھتے ہی نہیں۔ یعنی پورا کا پورا چنک انڈونیشیا کی جماعت کا، جس کی تعداد 2 لاکھ بتائی جاتی ہے، وہ احمدیت سے نکل چکی ہے، اور آپ نے خود نکالا ہے۔ یہ کیا آپ تسلیم کریں گے؟ خدا کرے بنگلہ دیش کے ملک میں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہو جائے، وہاں کی بھی جماعت احمدیہ یہ اعلان کرے کہ ہم مرزا غلام احمد کو نبی نہیں کہتے، اور وہ بھی اسی طرح جو حضرت صاحب کے اپنے عقائد ہیں وہ پیش کر دیں، جن کو کہ آج تک لاہوری جماعت پیش کر رہی ہے۔ لاہوری جماعت کی یہ خاصیت رہی ہے ہر دور میں کہ انہوں نے عقائد میں تبدیلی نہیں کی۔ یہ عقائد میں تبدیلی آپ کے نام نہاد مسلم موعود، جو کہ آپ کے نانا تھے، جنہوں نے کہ یہ ایک گدی بنانی تھی، ایک نبوت کی گدی خلافت چلانی تھی، انہوں نے یہ سارا فراڈ کیا، انہوں نے یہ سارا مکر رچایا، انہوں نے یہ سارا فریب رچایا، اور اس فریب کو رچا کر دو ہاتھوں سے دولت کو لوٹا۔ آپ زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ماموں جان جو کہ آپ
سے پہلے خلیفہ تھے یعنی خلیفہ رابع، ان کو ہی دیکھیں انہوں نے کس مکاری سے، کس عیاری سے جماعت کے آگے جھوٹ بولا، کتنا فریب اور دجل کیا، کروڑوں بیعتیں، فرضی بیعتیں جماعت کے آگے پیش کی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام کروڑی مل تک رکھوا لیا، اور وہ جھوٹ بول بول کر انہوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا اپنے لیے کہ مرنے سے پہلے ان کی جائیداد کی مالیت 80 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ تھی۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اتنا فریبی انسان تھا، وہ اتنا مکار انسان تھا کہ وہ ایم ٹی اے پہ آ کے اپنی 2 قسم کی جرابیں دکھایا کرتا تھا، نام نہاد سادگی دکھایا کرتا تھا، اور یہ نام نہاد سادگی، یہ فریب، یہ مکاری دکھا کر اس نے نہایت ہی چالاکی عیاری سے اتنی بڑی جائیداد جماعت کے چندوں سے بنا لی، جماعت کے نذرانوں سے بنا لی۔ یہ ہوتی ہے مکاری، لیکن یاد رکھیں یہ مکاری اب زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ احمدی آپ کو اچھی طرح جان چکے ہیں، آپ کو اچھی طرح دیکھ چکے ہیں، آپ کو اچھی طرح بھال چکے ہیں۔ اب آپ اپنے ماموں جان کی طرح کروڑی مل جو تھے، مرزا طاہر قذاب، ان کی طرح آپ اب جماعت کو فریب نہیں دے سکتے۔ اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب آپ سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ حساب تو بعد کی بات ہے، آپ تو خود ہی انشاءاللہ بڑی جلدی ایک ایک جماعت اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ آج احمدی آپ سے تنگ آ چکے ہیں، ایک مجبوری کے تحت وہ آپ سے رسمی طور پر چمٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ذہنی سکون نہیں ہے، وہ ایک عجیب تذبذب میں مبتلا ہیں۔ کیوں کہ ان میں ایمان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ دجل کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، ایک دھوکے بازی کر رہے ہیں، احمدیوں کو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، لیکن افسوس کہ وہ بول نہیں سکتے۔ ان کو آپ جیسے غنڈوں کا زیادہ ڈر ہے۔ عموماً شریف آدمی غنڈوں سے ڈرا کرتا ہے، آپ نے ایک نظام، نام نہاد ظالم نظام کے نام پر ایک غنڈہ گردی شروع کی ہوئی ہے جماعت میں۔ انشاءاللہ بہت جلدی اس غنڈہ گردی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جماعت انڈونیشیا اس ظالم نظام سے نجات پا چکی ہے، آپ کا اثر وہاں ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلا ملک اب بنگلہ دیش ہے، اور پاکستان تو آپ کو پہلے ہی دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک چکا ہے۔ بڑی جلد وہاں پاکستان میں بھی آپ کی مساجد مسلمانوں کے کنٹرول میں آ جائیں گی، اور وہ لوگ ربوہ کے جو شہری ہیں، جو احمدی ہیں، جو آپ جیسے دھوکے بازوں کا پچھلے 30-35 سال سے انتظار کر رہے ہیں واپس جانے کا، اور آپ ہیں کہ واپس جانے کا نام نہیں لیتے، وہ انشاءاللہ بڑی جلدی از خود مسجد اقصی اور باقی تمام مساجد ربوہ کی وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ ختم نبوت اس بارے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ یہاں ہی رہیں لندن میں، یہی مریں، یہی آپ کی مٹی ہے، یہی آپ کی اصلیت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی توفیق نہیں دے گا، کیونکہ آپ پارسا اور متقی نہیں ہیں، اور آپ اس بہشتی مقبرہ میں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسیح موعود علیہ السلام کی منشا کے مطابق قادیان میں بنایا گیا، وہاں دفن ہو سکیں گے۔ آپ نے یہی مرنا ہے۔ آپ چھوڑ دیں ایسے راگ الاپنے کہ قادیان ہمارا مرکز ہے، قادیان ہمارا مرکز ہے، ربوہ ہمارا مرکز ہے۔ وہ آج آپ سے چھن چکے ہیں۔ آپ کو
مغرب کی زندگی پسند آ چکی ہے. آپ کا خاندان پوری طرح عیاشیوں میں، حرام کاریوں میں مبتلا ہو چکا ہے. عیاشیاں ان کے خون میں رچ چکی ہیں، رس بس گئی ہیں. اب آپ کیسے واپس جانے کا نام لیں گے؟ آپ کی نام نہاد کا خلافت کا بھی اب ایک انجام آ چکا ہے. یہ بھی اختتام کے قریب ہے.